اللہ اکبر. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اب دیکھیں وہی تقدیر کا مسئلہ پھر آ گیا کہ گمراہ کرنا ہے اور ہدایت دینا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ بندہ خود کماتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے بہت ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے جہنم کے لیے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے کثیرا من الجن والانس، بہت سارے جنوں اور انسانوں کو ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا. آمین. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے جو جہنم کے لیے پیدا ہوا ہے اب اس کا کیا قصور ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اصل میں یہ جو لے جہنم ہے نا، اس پہ اہل علم نے دو طرح سے گفتگو کی ہے، بعد میں عرض کر دیتا ہوں ہم عامیوں کے لیے کیا اس میں مفہوم ہے. یہ جو لام ہے نا لے جہنم، اس کے لیے اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اس کے دو کیفیتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ لام عاقبت کا ہے، اور ایک یہ ہے کہ لام غایت کا ہے. غایت کا ہوگا تو غایت کا مطلب ہوتا ہے مقصد، یعنی اللہ نے پیدا کیا اس وقت مقصد ہی یہ تھا کہ ان کو جہنم میں لے کے جانا ہے، اس لیے پیدا کیا. تو یہ غایت کا ہو تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا. اور اگر لام عاقبت کا ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ لوگ اپنے اعمال کے انجام میں اور اس کی عاقبت کے طور پر یہ جہنم کے لیے ہے. اور وہ اس کی وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہیں، ان کے اعمال ہیں وہ جو آگے بیان ہوئے. تو یہ لام عاقبت کا ہے. اکثر اہل علم کا خیال ہے یہ غایت کا نہیں. لیکن اگر غایت کا بھی ہو تو بھی کیا بات ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرے اور پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا کرے کہ میں نے اس کو جہنم میں پھینکنا ہے، میں اس لیے پیدا کر رہا ہوں. یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پھر تو امتحان نہیں ہو سکتا نا، پھر امتحان نہیں ہے. اور اگر تقدیر میں ایسا لکھا ہے، اگر اس کو لام غایت سمجھیں، لام عاقبت نہ سمجھیں، یہ لام غایت ہو، جو ہمارے ذہن میں سب سے زیادہ کوئی اپنے مجبور ہونے کا تصور ہو سکتا ہے اس آیت سے، اگر وہی مفہوم لے لیں، اگر وہی لے لیں تو بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے. میں اور آپ اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان کو، تمام زندہ مردہ آنے والے تمام مسلمان، اللہ مغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں جانے والا بنائے. اگر ہم اس آیت کو اس مفہوم کے تحت لیں جو سب سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو کے اوپر جبر ہوتا ہوا محسوس ہو، اگر ہم وہ لے لیں غایت کا لام لے کے، تو پھر بھی ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کس کو جہنم کے لیے اللہ نے بنایا ہے اور کس کو جنت کے لیے بنایا ہے؟ ہمیں کیا معلوم؟ اگر ہم اس کا مفہوم یہ لے بھی لیں تو اس کا تعلق ہمارے علم کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس کا تعلق اللہ کے علم کے ساتھ ہے. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر اللہ کا علم ہے، اور تقدیر میں اللہ نے کس کو جہنمی بنایا ہے، کس کو جنتی بنایا ہے، ہم اس کے پابند ہیں ہی نہیں. ہم پابند ہیں شریعت کے، ہم اس تکوین کے اور اس تقدیر کے پابند نہیں ہیں. جو اللہ کا علم ہے اور اللہ کے ہاں اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں جس بات کا علم ہے ہی نہیں، ہم اس کے پابند کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے پابند بنایا ہے تو شریعت کا پابند بنایا ہے. ہم تکوین کے پابند بھی نہیں ہیں، ہم تقدیر کے پابند بھی نہیں ہیں. تکوین بھی اللہ کی بنائی ہوئی، میں اپنی مرضی سے مرد نہیں بنا، مجھے اللہ نے بنایا ہے. میں اپنی جو عورت بنی ہے وہ اپنی مرضی سے عورت نہیں بنی. میں اپنی مرضی سے مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوا. یہ جو تکوینی امور ہیں، ان تکوینی امور کا تعلق بھی اللہ کی حکمتوں کے ساتھ ہے. تقدیر کے امور کا تعلق بھی اللہ کی حکمتوں کے ساتھ ہے. میرا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں. مجھے اللہ نے فرمایا ہے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم نے سب نے اپنے اللہ کی غلامی میں زندگی گزارنی ہے، بس بات ختم. یہ شریعت کا حکم ہے. حالانکہ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ویسا ہی بنا دیتا جیسے باقی ساری مخلوق اللہ کی بندگی میں چل رہی ہے. ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزار رہی ہے.
انسان اور جن بھی اللہ کی بندگی میں ہی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ دو راستے بتا کے تشریعی طور پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، اس سیدھے راستے پر جانا ہے، اس برے راستے پر نہیں جانا. ہمیں یہ حکم ہے، لہذا ہم اس کے پابند نہیں ہیں. کون جنتی کون جہنمی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ تو ایسے ہی ہے نا، یہ تو غصے اور تحدید کی بات ہے. اللہ کا یہ بیان یہ ایک غصے کا اظہار ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹیچر کسی کو پڑھا کے امتحان سر پہ آ جائیں تو ٹیچر کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ جو کلاس کے 3-4 مشٹنڈے ہیں نا یہ پاس نہیں ہو سکتے، اس کو پتا ہوتا ہے. لہذا وہ کہتا ہے کہ تم نے تو امتحان ہی فیل ہونے کے لیے دینا ہے. اگر وہ غصے کے ساتھ یہ کہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیچر کے ہاتھ میں ان کو فیل یا پاس کرنا ہے، یا ٹیچر ان کو فیل یا پاس ہونے کا حکم صادر کر رہا ہے. وہ حکم صادر نہیں کرنا، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ یہ ان کے ہاتھ میں، ان کے کسب میں، ان کو شرعی طور پر جن امور کا پابند بنایا ہوا ہے، ان کے کردار کے مطابق غصے کا اظہار ہے کہ اتنے موقع دیے بنی اسرائیلیوں کی بات ہے نا، اتنے مواقع دیے، لیکن بہت ساری دنیا تو ایسی ہے جو گویا جنت کے لیے اور اللہ کی نعمات کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی، وہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے. اللہ وجہ اس کی، سبب اس کا اللہ کا حکم نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ اگلی آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے. سبب کیا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، یعنی سخت غصے اور تحدید کی بات ہے. اور پھر اگر اس کو لام عاقبت کا سمجھ لیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کچھ اعمال کے بدلے میں ان کو انجام کے اعتبار سے جہنم ملے گی. لے جہنم، یہ معنی اس کا. کثیر من الجن والانس، بہت سارے جنوں انسانوں کو. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ ہے وجہ. لہم قلوب، ان کو دل تو ملے ہوئے ہیں، اللہ نے دل عطا فرمائے ہیں. لا یفقہون بہا، وہ کوئی بات سمجھنے کو نہیں دیتے، سمجھتے ہی نہیں بات. ولہم اعین، آنکھیں ان کی ہیں، لا یبصرون بہا، اس سے دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ہے وجہ جہنم میں جانے کی. اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ نے تو پیدا کیا ہے، اللہ نے تو دونوں راستے کھلے رکھے. اب جہنم میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ دل و دماغ اللہ نے دیے ہیں، سوچتے نہیں. آنکھیں دی ہیں، دیکھتے نہیں. کان دیے ہیں، سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چوپایوں کی طرح ہے، مویشیوں کی طرح ہے، ڈنگروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. اللہ اکبر. اس کو ایک تو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے مفسرین نے کہ جب اللہ نے فرمایا کل انعام، یعنی یہ بڑا خاص اسلوب ہے اللہ کے بیان کا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. حالانکہ اگر سیدھا فقرہ ہونا تو یہ ایسے ہونا چاہیے کہ اولئک اضل الانعام، یہ مویشیوں سے بھی گئے گزرے ہیں. یعنی اضل الانعام، مویشیوں سے، ڈنگروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، ان سے بھی گمراہ ہیں، یہ کہا جا سکتا تھا. لیکن اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا اولئک کالانعام، یہ ڈنگروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. اس اسلوب کا کیا مطلب ہے؟ اس اسلوب میں ایک تو جو مفسرین نے وضاحت کی ہے اس کا، اور یہ درست محسوس ہوتی ہے وضاحت، کہ کل انعام جب فرمایا تو ان کی جو کتوں جیسی عادت ہے نا، اس لیے فرمایا کہ اس کو چاہے دنیا ملے، دنیا پرست انسان کی جو اوپر مثال دی کہ اس کو دنیا ملے نہ ملے، دنیا پرستی میں وہ اس قدر مبتلا ہے کہ اس پر اثر ہی نہیں ہوتا، اس کو کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ آپ اس کو ڈرائیں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ. اور ادھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 193 میں یہی بات فرمائی، ان کو آپ چاہے ان کو بلائیں، چاہے آپ خاموش رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. یہ تو دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو گویا دنیا پرستی میں ڈوبا ہونے کی وجہ سے، یعنی کھانے پینے کے علاوہ اور کسی کی فکر ہی نہیں، کان، آنکھ، سمجھ
جو انسانی شعور کے حصے ہیں، جو انسانی شعور کا تقاضا ہے، وہ نہیں لیتے، کل انعام ہے. اس اعتبار سے فرمایا کہ یہ ڈنگروں جیسے ہیں. بل ہم اضل اس لیے فرمایا اللہ اکبر کہ بہت سارے جو جانور ہیں، بلکہ سارے ہی جانور، کوئی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا. انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. یعنی جانوروں جیسا ہے جب یہ اپنا وظیفہ انسانیت ادا نہیں کرتا، اور جانوروں جیسا ہے جب یہ مادہ پرستی میں مبتلا ہوتا ہے. اور جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے کہ وجود کے اعتبار سے ہر وجود کا ایک وظیفہ ہوتا ہے. یعنی جو کتے کے وجود کا ایک مطلب ہے، ایک مقصد ہے. گدھے کے وجود کا ایک مقصد ہے، گھوڑے کے وجود کا ایک مقصد ہے، چڑیا بنائی ہے اللہ نے، اس کا ایک مقصد ہے. ہر وجود کا ایک مقصد ہے. اور جو بھی وجود اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، ہر وجود اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہا ہے سوائے انسان کے. گدھے نے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، گھوڑے نے کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، چڑیا، کوا، جاندار سارے کے سارے اللہ نے جو ان کی فطرت رکھ دی وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. نافرمانی کرتا ہے تو انسان کرتا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جو مقام اللہ نے گھوڑے کا بنایا ہے، گھوڑا اپنے مقام سے نہیں گرتا، گدھا اپنے مقام سے نہیں گرتا. گرتا ہے تو انسان اپنے مقام سے گرتا. اس لیے یہ تو جا کے جڑی بوٹیوں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیتا ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرا مقام اللہ نے کیا بنایا تھا، میری فضیلت کیا تھی، اور اس کو اللہ نے تکریم کیا دی تھی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اس کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ شاندار وجود رکھنے کے باوجود ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کیا بلندیاں ہیں اور کیا پستیاں ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے وجود کا. اس اعتبار سے بل ہم اضل. اور یہ صحیح انٹرپریٹیشن ہے. اور ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا نا کہ اولئک اضل الانعام، کی جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، تو بات سمجھ میں نہیں آنی تھی. جو اللہ نے اب سمجھائی اس کے اندر بہت بڑی بلاغت ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ بلیغ یہ ہے کہ جب کل انعام فرمایا نا تو ایک مرحلہ طے ہوا، ایک درجہ انسان کو نیچے گرایا کہ تو گرا ہوا ہے کہ تو اپنے شرف انسانیت کو نہیں پہچانتا. تو گدھوں جیسا ہو گیا، تو کتوں جیسا ہو گیا، تو جنگل کے چوہے اور بلی جیسا ہو گیا. پھر فرمایا بل ہم اضل. تو ان جیسا بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنا وظیفہ وجود ادا کرتے ہیں، تو وظیفہ وجود ادا نہیں کرتا. تم دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جنگل کا چوہا اور بلی تجھ سے بہتر ہے، وہ درندے تجھ سے بہتر ہیں، وہ بھیڑیے تم سے بہتر ہیں جو جنگل میں پھر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ اپنا وظیفہ وجود ادا کرتے ہیں، تو وظیفہ انسانیت ادا نہیں کرتا. اور تجھے تو ذمہ داریاں دی ہیں تو ادا نہیں کرتا. ان کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کرتے. اس لیے اور پھر تو جس طرح اللہ کو چھوڑ کر در در پہ جھکتا ہے، کوئی جانور تو نہیں جھکتا، لہذا تو ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا جانوروں کا استحقاق مجروح ہو جاتا اگر اللہ بل ہم اضل نہ فرماتا. تو بل ہم اضل ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ اکبر. اولئک هم الغافلون. حقیقت بات یہ ہے کہ ان کو علم ہی نہیں کہ یہ اصل میں کیا تھے. یہ غافل لوگ ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہر طرز عمل سے اور ایسے رویوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بہترین انسان بنائے، اور اس طرح کا انسان مطلوب اللہ تعالیٰ بنائے جو اس کو مطلوب ہے، اور جس تقاضے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے، جو کردار اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.